تھیوڈور ہرزل، اس نے ہمارے جو سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور اور آخر میں آنے والے آخری جو خلیفہ تھے سلطان حمید الدین ثانی، اس کے سامنے یہ بات رکھی کہ اگر تم ہمیں یہاں اسرائیل میں یہودیوں کے لیے جگہ دے دو تو پھر ہم تم پر سارے قرضے معاف کر دیں گے۔ جو ہمارے اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ پر جو پابندیاں عائد کر دی گئی تھی، جو ان کی معیشت کا پہیہ تنگ کر دیا گیا تھا، تھیوڈور ہرزل نے یقین دہانی کرائی کہ وہ سب ختم کیا جائے گا، آپ کو آزادی دی جائے گی۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی وہ ہماری اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ سلطان حمید الدین ثانی نے کہا کہ میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنی سلطنت قربان کر سکتا ہوں، اپنی خلافت کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی فلسطین پر اسرائیلیوں کو رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اسرائیلیوں کے لیے یہاں پر یہودیوں کے لیے کوئی جگہ میں نہیں دے سکتا۔ اور پھر کیا ہوا؟ برٹش امپائر کو ہمارے اوٹومن امپائر کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے مسلمانوں کے اندر بغاوتیں ہوئی۔ آل نجد نے سعودیوں کے ساتھ مل کر طائف پر حملہ کیا، مدینے پر حملہ کیا، مکے پر حملہ کیا، حجاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا، وہاں ترکیوں کا ظالمانہ قتل کیا، صرف ایک بات لے کر کہ یہ سب مشرک ہو گئے کیونکہ یہ مزارات پر جاتے ہیں، کیونکہ یہ اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بات تاریخ کے سامنے، سب کے سامنے۔ وہاں دوسری طرف ہماری اوٹومن امپائر سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں سے جب مدینہ نکلا، مکہ نکلا، طائف نکلا، انہوں نے وہاں پر تلوار اٹھانے کو مناسب نہ سمجھا، اور پھر انگریزوں کی مدد سے، انگریزوں کے اسلحے سے آل نجد نے اور آل سعود نے مل کر اس اوٹومن امپائر کو کمزور کیا۔ پھر ان کی معیشت کا پہیہ جام ہوا۔ پھر حالات برٹش امپائر نے ایسے بنائے کہ جنگ ہوئی، دوسری عالمی جنگ، اور پھر اس میں سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم جرمن کا ساتھ دیں۔ پھر اتفاق کے ساتھ جرمن وہ جنگ ہار گیا۔ اس کے بعد پھر ہماری اس سلطنت کو جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، جب یہاں ہندوستان میں کسی ایک مسلمان لڑکی کا دوپٹہ بھی اتارا جاتا، وہاں سے آواز بلند ہوتی جہاد کی، اور پھر یہاں پر ان کو تہ تیگ کر دیا جاتا۔ ایک بچی کے دوپٹے کی بھی حفاظت کی جاتی، ایک مسلمان کی عصمت کی حفاظت کی جاتی، اس کو ختم کر دیا گیا، پابندیاں لگا دی گئی۔ وہاں ناجائز قبضہ دیا گیا اسرائیل کو، یہودیوں کو لا کر وہاں پر آباد کیا گیا، بیت المقدس پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ پھر 1967 کے اندر ایک حملہ ہوتا ہے وہاں پر فلسطینیوں پر، ابتدا ہوتی ہے حملے کی۔ پھر آگے چل کر 1969 کے اندر آگ چلائی جاتی ہے بیت المقدس کے اندر، یہاں تک کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو غالباً 585 ہجری کے اندر اس بیت المقدس کو فتح کیا تھا، 16 خطرناک جنگیں لڑنے کے بعد انہوں نے ایک منبر بنایا تھا، تاریخی منبر تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہر جنگ میں منبر میرے ساتھ ہوگا، جب میں بیت المقدس کو فتح کر دوں گا تو یہ منبر وہاں پہ رکھا جائے گا، اور پہلا خطبہ میں اس منبر پر بیٹھ کر عالم اسلام کے لیے دوں گا۔ وہ منبر جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں نصب کیا تھا بیت المقدس کے اندر، اس کو فتح کیا تھا، 16 خطرناک جنگیں لڑنے کے بعد صلیبیوں کو خطرناک شکستیں دی تھی، تقریباً 160 سال تک
سلطان صلاح الدین ایوبی کے فتح کرنے کے بعد بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا، اور آج اتنا بڑھ گیا کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ بھی انہوں نے بنا دیا۔ وہاں امریکہ پوری سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، جبکہ اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر آ گیا تھا۔ چند دن پہلے کی بات ہے، اپنے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے جنگ بندی کا ایک معاہدہ ہو چکا تھا، پھر کیا ہوا؟